میرا نام جو ہے نا جی وہ CCD کی لسٹ میں شامل کیا ہے انہوں نے. لڑکا تھا حیدر منج. اچھا وہ ATA کا عہدیدار تھا. ٹھیک ہے. وہ آیا کالج گیٹ کے باہر, اس نے میرے بھائی کو فائر مارا. 10 سے 12 ماؤں نے جی جنازے اٹھائے ایسے ہیں ہی. اپنے لالوں کے. جی کچھ نے ATI کی طرف سے اٹھائے ہیں اور کچھ نے MSM کی طرف سے. جی بالکل ایسے ہی. اور دونوں جماعتیں یہ سمجھ رہی ہیں کہ وہ اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں. جی بالکل. یہ واقعی پولیس ملازم ہے؟ یہ تم نے کچے کا ڈاکو لا دیا. بس جی دیکھیں, یہ بندے ہمارے اوپر لگے ہوئے ہیں. CCD نام کا ایک ادارہ ہے اور جب اس کا تذکرہ ہوتا ہے تو عام آدمی کے ذہن میں صرف موت آتی ہے. نہ جانے اس کو ہم کیوں صحیح سمجھنے لگے ہیں. بہرحال رائٹلی اور رانگلی یہ ہے اور اس کے ساتھ ہمیں اب چلنا ہے. کیوں؟ کیونکہ نظام عدل کی حیثیت مبینہ طور پر ہر آئے دن کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب پولیس خود فیصلہ کرے گی کس کو مارنا ہے اور کس کو بچائے رکھنا ہے, کس کو زندگی کا حق دینا ہے اور کس کو زندگی کا حق نہیں دینا. یہ در حقیقت ایک جانب عدم اعتماد ہے مبینہ طور پر, جیسے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے مطابق یہ عدم اعتماد ہے ریاست کے نظام پر, یہ عدم اعتماد ہے نظام عدل پر, یہ عدم اعتماد ہے قاضی پر. لیکن اب یہ مستقبل میں ایک رجسٹرڈ فیکٹ نظر آ رہا ہے. ہم نے کراچی میں دیکھا کہ جن پولیس ملازمین نے مبینہ ایسے واقعات کیے, اس کے بعد حالات یہ ہوئے کہ وہ ملک چھوڑ کر بھاگے, اور جو ملک چھوڑ کر نہیں بھاگے وہ اکثریت اللہ پناہ عطا فرمائے مٹی میں ملا دیے گئے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ کوئی ایسا انلیگل غیر قانونی رستہ اپنا لیتے ہیں اور اس کو عوامی مفاد میں درست گرداننے لگتے ہیں, ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ بات گرداننے لگتے ہیں, تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ گھن بھی پس جاتا ہے. تو گھن تو شاید جرائم پیشہ افراد ہوتے ہیں, لیکن کہانی ذاتی اناد اور بدلوں کی طرف زیادہ چل جاتی ہے, سکور سیٹل کرنے کی طرف زیادہ چل جاتی ہے. کیونکہ آپ کسی بھی سرکاری ملازم کی گارنٹی نہیں دے سکتے. کیوں؟ کیونکہ حالات یہ ہیں کہ اس کی تو گارنٹی اس کے اپنے گھر والے نہیں دے سکتے. آپ نے زندگی اور موت کا اختیار اس کے ہاتھ میں مبینہ طور پر دے دیا ہے. تو مبینہ کا مطلب یہ ہے کہ مٹی پاؤ. بہرحال جی میرے ساتھ راؤ عدنان صاحب موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو بھی کوئی CCD کی اطلاع آئی ہے؟ جی مجھے CCD کی اطلاع آئی ہے. کیا اطلاع آئی ہے؟ میرا نام جو ہے نا جی وہ CCD کی لسٹ میں شامل کیا ہے انہوں نے. یہ کس نے بتایا؟ یہ بس محکمے کے اندر سے مجھے کسی دوست نے بتایا ہے. محکمے کے اندر دوست ہوتے ہیں؟ جی بس کسی کے ساتھ اچھا ریلیشن ہو تو وہ بتا بھی دیتے ہیں. انہوں نے آپ کو کیا بتایا؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ 2 کانسٹیبل جو اس سے میری پہلے رنجش چل رہی ہے. میرا ایک دوست, میرا بھائی مرڈر ہوا ہے, پہلے میرا بھائی راؤ فرحان قتل ہوا ہے, پھر میرا دوست ایک بھائی جیسا ثاقب جٹ قتل ہوا ہے. اس کے قتل کے اندر میں نے 2 ملازمین, ایک محمود بٹی, مار بلال, مظہر فرید SHO, اور ایک ملازم اور تھا جس کو نامزد کیا تھا ثاقب جٹ کے قتل کے استغاثے میں. ثاقب جٹ کون تھا؟ ثاقب جٹ میرا بھائی تھا, میرا دوست تھا. اچھا ہم اس کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ کے لیے آسان کرتے ہیں. جی کہ یہ معاملہ ڈگری کالج بورے والا جی بالکل. ڈگری کالج بورے والا میں 2 تنظیمیں اس وقت ہیڈ آن ہیں. جی ایک ATI ہے جی اور دوسری مصطفی مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ ہے, MSM. جی ایکچولی دونوں کے اکابرین اس کو اون نہیں کرتے. ایسا ہی ہے, اس مار کٹائی بدماشی کے کلچر کو جی بالکل اون نہیں کرتے ہیں. لیکن یہ ریالٹی ہے بھی اور اس کے نتائج بھی مل رہے ہیں. راؤ فرحان آپ کے بھائی تھے, بڑے بھائی تھے چھوٹے بھائی؟ جی مجھ سے چھوٹے بھائی تھے. چھوٹے بھائی تھے. یہ اسٹوڈنٹ تھے؟ جی 4th ایئر کے اسٹوڈنٹ تھے. 4th ایئر کے. ان کا قتل کیسے ہوا؟ ان کا قتل جی پہلے ایک لڑکا تھا حیدر منج. اچھا وہ ATA کا عہدیدار تھا. ٹھیک ہے. وہ آیا کالج گیٹ کے باہر, اس نے میرے بھائی کو فائر مارا ہے. تو اس ٹائم ہم نے پرچہ کروایا, مطلب کیا. پیچھے کوئی دشمنی ہوگی؟ نہیں کوئی دشمنی نہیں جی. ایسے کوئی کسی کو فائر تھوڑی مارا. بس پرسنالٹی کلیش رنجش تنظیموں کی جو ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ زیادہ گیدرنگ. جی اس کے ساتھ زیادہ گیدرنگ یہ مسئلہ ہے. جتنا زیادہ بندے نے بس وہ سمجھ لو کہ خطرے چ. اچھا جی. تو اس تو بعد جی پرچہ کروایا وا ادو مطلب 7-8 کی پرچہ بندہ سے نہیں دیتا. اچھا جی. اس تو بعد مطلب 324 نے لا کے پرچہ دیتا. ساڈا معاملہ چلتے رہے. اودے وچ بھی مارن والے منڈے دا نام کی سی؟ حیدر منج. اسی پنجابی گل کر لیں. ہاں جی بہتر. پنجابی, آئی ایم پراؤڈ آف بینگ پنجابی. سو میرے خیال سے وہ کمفرٹیبل ہوں گے.
we'll talk in Punjabi. اچھا جی حیدر منج. ہاں جی حیدر منج. حیدر منج جو ہے وہ جو مار بلال اور محمود بٹی جو ہیں ان کا دوست ہے, مطلب کالج میں اکٹھے پڑھتے رہے ہیں یہ. تو اس میر بلال جو کہ پولیس ملازم جی کانسٹیبل ہے, اور محمود بھٹی بھی کانسٹیبل ہے. جی یہ دونوں سی سی ڈی میں ہیں. جی مار بلال جو ہے وہ اپنا صدر تھانے میں ہے. اچھا. اور جو محمود بھٹی ہے وہ سی سی ڈی میں ہے, اس کا بھائی خلیل بھٹی ہے وہ بھی سی سی ڈی میں ہے. ان دونوں کا بیک گراؤنڈ کیا, پہلے مار بلال کی بات کریں. جی بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ یہ کالج پڑھتا تھا, ATA کا عہدیدار رہا ہے. کتنے سال پہلے؟ تقریباً 15 سال پہلے. ٹھیک ہے جی. تو تب عہدیدار تھا. یہ سارے مطلب جو کافی گیدرنگ ہے ان کی, جو ابھی بھی ATA کو سپورٹ کرتی ہے پولیس کے, یہ 2 ملازم خاص کر جو ہے نا, ان کی تصویریں میرے پاس موجود ہیں. ATA کے جو مطلب گیدرنگ کے اندر جو کر رہے ہیں یہ. اچھا کسی کی ایونٹ میں جانا ویسے کوئی جرم نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں نا جی, ایک پولیس ملازم یا تو وہ کسی کے ساتھ رنجش نہ رکھے تو جہاں مرضی جائے. اب اس کی جو تصویریں ہیں وہ میرے ہر مخالف کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا آپ کے ہر مخالف کے ساتھ جنہوں نے ہمارا نقصان کیا ہے ان کی تصویریں ان کے ساتھ, اور وہی اب سی سی ڈی میں. جی بالکل. آپ کو اس سے خطرہ ہے کہ وہ آپ کو یہ حیدر منج مروا سکتے ہیں اپنا؟ جی بالکل, مجھے مروانے پہ تو میں نے اپلیکیشن بھی دی 6 مہینے پہلے. یہ آپ کے سامنے اسکرین پر کچھ تصاویر آ رہی ہیں جی, ان میں مختلف لوگ بتایا جا رہا ہے یہ ATI کی گیدرنگ ہے. اور ATI سے بھی کہنا چاہوں گا اگر آپ اپنا موقف دینا چاہیں تو ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے اویلیبل ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جی تصویریں ہیں. نہیں ایک سیکنڈ, یہ مہر بلال جس کے نیچے پولیس لکھا ہوا ہے, پولیس اہلکار ہے. جی جی. اور یہ جو کلاشنز ہاتھ میں 2 پکڑ کے پھر رہا ہے بس, اور یہ گاڑی کی چھت پہ کھڑا ہوا ہے, ڈیش بورڈ پہ پاؤں رکھ کے. بدماشی ہے نا جی ان کی, بدماشی. بس یہ واقعی پولیس ملازم ہے, یہ تم نے کچے کا ڈاکو لا دیا. بس جی دیکھیں یہ بندے ہمارے اوپر لگے ہوئے ہیں بس. اب نہیں آپ نے غلط بات تو نہیں کر رہے سر, یہ آپ کے سامنے سر. یہی مہر بلال ہے جی بالکل, یہی جو سی سی ڈی میں بالکل. یہ صدر تھانے میں تعینات ہے. مہر بلال جی صدر تھانے میں تعینات ہے, اور یہ مسلح انلیگل ویپن. جی سرکاری ویپن تو ہے نہیں, کیونکہ ساتھ والا بندہ جو ہے یہ کون ہے؟ یہ گاڑی کی سیٹ پہ بیٹھا, وہ بھی گن لے کے بیٹھا. جی یہ بھی ان کی دشمنی ہے, یہ بھی قتل ہو گیا, اس کا بھائی قتل ہوا ہے. اب ایک بھائی جیل میں ان کا. ایک سرکاری ملازم جس کو یونیفارم دیا ہے اور اس کو عوام اپنے ٹیکس منی سے پیسے دیتی ہے, وہ مسلح ہو کر غنڈوں اور گماشتوں کے ساتھ یا بدماشی کلچر اوپر پروان چڑھانے والے لوگوں کے ساتھ ان کا گن مین بن کے کرتے ہیں. بس دیکھیں, اسی لیے تو ہم سر اپلیکیشن بھی. ہیلو جی, اگلی تصویر بھی وہی ہے. ان پہ عمران بھائی میں نے اپلیکیشن دی کہ مجھے خطرہ ہے ان سے. یہ ایک تصویر آپ کے سامنے اور آ رہی ہے جی, یہ مہر بلال صاحب مبینہ طور پر بتائے جا رہے ہیں, اور گاڑی کے بونٹ کے اوپر ٹانگیں دراز کیے 3 بندوقیں لیے, 3 سیمی مشین گنز لیے, موصوف جو ہیں وہ براجمان. اچھا جی یہ دیں گے. ان کے علاوہ میں نے ان پہ اپلیکیشن دی ہے. جب ثاقب میرا بھائی مرڈر ہوا ہے نا, ثاقب وہاڑی مرڈر ہوا, اس کا استخاصہ کیا تھا ہم نے اس پہ مار بلال, محمود بٹی, مظہر فرید SHO پہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد مظہر فرید SHO کے ساتھ مطلب اس نے ہمیں صفائی وغیرہ دی, اپنی کلیئر کر دیا ہمیں. ٹھیک ہے. ہم نے وہ بات ختم کر دی وہیں پہ. اس کے باوجود بھی یہ لوگ باز نہیں آئے. اس کے بعد انہوں نے پولیس محکمے میں میری ریپوٹیشن مطلب غلط بتانی ہر بندے کو کہ بھئی یہ فائر. مجھ پہ جی میں 7 FIR میں مدعی ہوں, 11 FIR ملزم. 7 FIR جو ہیں جو آپ نے کروا رہے جی. میرا بھائی جس میں مرڈر ہوا ہے, جس میں فائر لگا ہے میرے بھائی کو, پھر میرے بھائی کو ایک تیسرا فائر بھی لگا ہے, تیسری بار بھی فائر لگا. 3 مطلب وقوع ہوئے اس کے ساتھ, اور آخری میں وہ مارا گیا. جی آخر میں وہ مطلب ڈیتھ ہو گئی اس کی. ان میں مدعی آپ ہیں؟ جی مدعی میں ہوں سب. اچھا, اور آپ پہ کتنے پرچے ہیں؟ مجھ پہ سر کوئی ہیں تقریباً 11 پرچے ہیں, جن میں 13 میں پستول وغیرہ کے پرچے ہیں, باقی 18 تو بن گئی ہیں. ہاں 18 FIR بنتے ہیں. ابھی میں نے لائسنس بنوایا ہوا جی. ابھی ہے ساتھ؟ نہیں ابھی ساتھ نہیں لایا. ابھی آج کل تو سختی بہت زیادہ ہے نا. لائسنس کب بنوایا؟ لائسنس کو ہو گئے میرے 5 سال. 5 سال جی. تو کیوں ضرورت پڑتی ہے اس کے ساتھ؟ دیکھیں نا, اب جب ساری چیزیں ملی ہوئی ہیں, اب اس کے علاوہ میں آپ کو دوسرا مخالف دکھاتا ہوں جس نے میرے بھائی کو مرڈر کیا, مار بلال, اس کے ساتھ بھی کھڑا ہے. مطلب یہ ایک گیدرنگ ہے ان کا کام. بس مہر بلال پولیس ملازم جی مار بلال, محمود بٹی, یہ 2 جو بندے ہیں نا, انہوں نے پتہ نہیں قسم کھائی ہے کہ میرے جو ہمارے مخالف ہوں گے ان کے ساتھ انہوں نے رہنا ہے. ATA جماعت کے جو بھی بندے ہیں ان کے ساتھ سب ان کا رابطہ ہے, ہمیں تنگ کر دیں اس وجہ سے. میں نے 6 مہینے پہلے اپلیکیشن دی کہ مجھے خطرہ ہے, مجھے جان سے مار دیں گے, وہ بھی موبائل میں پڑی. آپ ڈگری کالج سے آپ نے کیا ڈگری لی؟
جی میں نے سیکنڈ ایئر کی ہے ادھر سے. کتنے سال بعد آئے؟ مجھے تو سر ہو گئے تقریباً کتنے سال پڑھے ہیں ادارے میں؟ میں ادھر پڑھا ہوں 2 سال. 2 سال. جی تو ان 2 سالوں میں یہ ساری دشمنی ہوئی، اس سے پہلے بھی تھی؟ نہیں، اس سے پہلے تو نہیں تھی کوئی دشمنی. ہم۔ مطلب میں نے بتایا آپ کو کہ 3 بار میرے بھائی کو فائر لگا. آخر بندہ پھر آپ کے بھائی کو فائر لگا، غلط ہوا، اس کی جان گئی، قابل مذمت ہے، اس پر قانون کو اپنا رستہ لینا چاہیے. کہاں ہے ملزم آنا؟ کچھ بھی نہیں بنایا. ایک کی ضمانت ہو گئی، ایک آج تک فرار ہے، وہ پکڑا ہی نہیں گیا. کون کون ہے؟ ایک علی رضا ہے، ایک شفیق بنی تھا. علی رضا مفرور ہے. جی شفیق بنی تھا، وہ قتل ہو گیا. بنی کاسٹ ہے؟ جی نہیں، وہ ویسے نام ہے اس کا. شفیق جی ملزم ہے، یہ جی مفرور ہے. جی یہ قتل ہو گیا. یہ کس نے کر دیا؟ یہ قتل ہوا، اس کی نامعلوم ایف آئی آر ہوئی ہے. اس کے تقریباً کوئی مہینہ 1.5-2 مہینے بعد، بلکہ نہیں یہ شفیق کیسے قتل ہو گیا؟ اس کا کوئی معلوم نہیں ہے. میں جیل میں تھا جب یہ قتل ہوا ہے. اچھا جی آپ جیل میں؟ جو محسن جس نے میرا بھائی مرڈر کیا، میں اس کے بھائی کے پرچے میں جیل میں تھا. اس کے بھائی کو فائر مطلب لگے تھے، وہ ہم نے جو وقوع کیا تھا اس میں جیل رہا ہوں. سزا مطلب میں نے کاٹی ہے اپنی. مجھ پہ جتنی ایف آئی آر ہے میں کسی میں مفرور نہیں ہوں. میں نے اپنے سارے پرچے فیس کیے، میرے سارے پرچے بری ہیں. ابھی ایک آخری پرچہ انہوں نے مجھ پہ کروایا ہے، جو بندہ وکی بابو تھا، ایک لڑکا، وہ قتل ہوا ہے. وکی بابو کیا چیز ہے؟ یہ بھی ATA کا عہدیدار ہے، وہ بھی قتل ہوا؟ وہ بھی قتل ہوا. کیا چل رہا ہے بھائی؟ کتنے کو بس بندے مر چکے ہیں اب تک بورے والا میں؟ بھورے والا میں تو کافی لوگ مرڈر ہو گئے ہیں. کتنے؟ 12 یہ لوگ، 10 ان سے 2 تنظیموں کے 10 سے 12 لوگ مرڈر ہوئے ہیں، تیسری MS سے ملا کے. 10 سے 12 ماؤں نے جی جنازے اٹھائے ایسے ہیں ہی. اپنے لالوں کے. جی کچھ نے ATI کی طرف سے اٹھائے ہیں اور کچھ نے MSM کی طرف سے جی اٹھائے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور دونوں جماعتیں یہ سمجھ رہی ہیں کہ وہ اللہ کے دین کی خدمت کریں. جی بالکل. دیکھیں نا، جی بالکل. نعرہ تو نعرہ ایک ہی ہے. جب بیج یہاں پر لگاتے جی ہیں تو بالکل کسی کے بیج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوتا ہے، کسی ایسے کے ہی. بیج میں اللہ کا نام ہوتا ہے. بالکل. تو دونوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ رب کے دین کی خدمت کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے بندے آپس میں مار رہے ہیں. جی اس بالکل. میں ہے کوئی رب کے دین کی خدمت؟ دیکھیں جی، یہ تو بندے کے مطلب اپنے آپ سے ہے نا. نہیں اپنے آپ سے نہیں، مطلب رب دل اور میں اس کے نبی نے سب کچھ بتایا. یہ دیکھیں نا جی، اب ایک بندے کے ساتھ ایک بار کام ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے، دوسری بار ہوتا ہے، تیسری بار ہوتا ہے، کب تک برداشت کرے گا؟ وہ تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جب قانون چھوڑ دیتا ہے. ہاں جس نے میرے بھائی کو فائر مارا اس کا کچھ بنا ہی نہیں ہے. ایک بندہ آج تک اشتہاری ہے، یہ آپ دیکھ لیں. دوسرا فریق جو ہے، جو شفیق وہ مرڈر ہو گیا. جو لڑکا ہے جی اس کے جو مدعیان ہیں جی وہ آپ کو ملزم سمجھتے ہوں؟ جی انہوں نے میرے بھائی بڑا، جو میرا بھائی وہ کراچی ہوتا ہے، وہ تو آج تک ادھر آیا ہی نہیں. کیا نام ہے اس کا؟ بلال. اس کا یہاں سے کوئی تعلق؟ کوئی تعلق اس کو ملزم بنایا جی، ان کو نامزد کیا ہوا 302 کی افیئر میں. دیکھیں نا، اگر بلال کو چھوڑا جائے گا تو وہ بھی سمجھیں گے جی کہ قانون نے ہمارے ملزم چھوڑ. دیکھیں نا جی، ان کی نامعلوم FIR ہے. جب اگر وقوع ہوا یہ نامزد کرتے، اسی ٹائم نامزد FIR کرواتے. یہ تو نہیں نا بعد میں سلام مشورہ کر کے لوگوں سے تو پھر بندہ کسی کو نامزد کرے، ایسے تو نہیں نا. ہم نے جو FIR کروائی ہیں نامزد کروائی ہیں، ٹھیک ہے. اب جو پرچہ لاسٹ ٹائم مجھ پہ 302 کا دیا ہے وکی بابو کا، انہوں نے. وکی بابو ATI کا کیا ذمہ دار تھا، کیا ذمہ داری تھی؟ یہ میرا خیال ہے سٹی صدر تھا ان کا. سٹی صدر. عمر کیا ہے؟ عمر اس کی ہوگی کوئی 24-25 سال. کتنا عرصہ ہو گیا اس کو کالج سے گئے ہوئے؟ کالج تو یہ گیا ہی نہیں ہے نا، آؤٹ سائڈر. آؤٹ سائڈر سٹی صدر. اچھا شہر کا پورا جی، جس کی گیدرنگ جی، وہ جو بندہ تھوڑا ٹھیک ہو، مار کٹائی والا، اس کو بنا دیتے ہیں نا یہ. تو وہ مطلب ان کا رہا ہے. اس کے بعد وہ قتل ہو گیا ہے. ابھی آپ کو کیا خطرہ ہے؟ ابھی یہ بھی ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کسی نے آپ کو جھوٹی اطلاع دی ہو اور ہو سکتا ہے اس نے آپ کو صحیح اطلاع دی ہو. نہیں کیونکہ قانون جو ہے نا، میری سنیے جی عدنان بھائی، قانون جو ہے نا، نہ قانون نہ شرع جی کسی ریاستی ادارے کو بغیر ٹرائل کا حق دیے کسی کی جان لینے کی اجازت نہیں دیتی جی. کیونکہ اللہ اور اس کے نبی کے دین کے مطابق بھی اور وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قانون کے مطابق بھی اگر کسی سے ٹرائل کا حق دیے بغیر اس کو مارا جاتا ہے تو وہ قتل ہے. جی بالکل. اور وہ اس کی گردن پر رہے گا. ایسے ہی قانون بھی اس کا جواب لینا چاہیے. قانون نہیں لیتا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک وہ قتل ہے. جی. تو آپ کو یہ اطلاع جو آئی ہے، ہو سکتا ہے یہ جھوٹ پر مبنی ہو، کیونکہ میرا دل الفاظ میں بھی ماننے کو نہیں دیکھیں کرتا جی، کہ اتنا کوئی بدبخت ہر بندے کے تھوڑے بہت سورسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. کچھ میرے بھی ہیں کیونکہ میں نے جیل کاٹی ہے، میں ایسے رہا ہوں مطلب کافی ٹائم پولیس کے ساتھ. تو کچھ میرے بھی مطلب جاننے والے نہیں چاہنے والے، مطلب ہوتا دل لگے کسی جیسے کسی سے نہیں محبت، بندے کو پیار ہوتا ہے دوستوں سے. جیسے نہیں دیکھیں میری بات سنیں، کوئی شاہ رخ خان ہوگا، کوئی سیلیبریٹی ہوگا تو سمجھ آتی ہے کہ بچپن سے اس کو دیکھ رہے ہیں
دیکھیں جی سب سے راؤ بڑا عدنان کیا ہے؟ سب سے بڑا اخلاق ہے، اچھا میرا اخلاق ہے. اب بھی میں کہیں بھی مجھے کوئی روک لیتے میں بات کرتا ہوں، مجھے چھوڑ دیتے، کہتے جاؤ ٹھیک ہے. ویری گڈ. یعنی مطلب آپ سلیقے سے بات. جی اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے تہذیب تمیز دی ہے. ہم. تو دو جو بندے ہیں نا انہوں نے میرا نام ڈلوایا ہے، اس میں میرا نام آیا نہیں ہے. آیا کہ اگر میرا نام اور آپ کے بھائی کا نام؟ وہ بھی میں جب اپلیکیشنیں دے رہا ہوں، میں نے 14 اپلیکیشنیں دی ہیں سب اداروں میں، کوئی ادارہ میں نے نہیں چھوڑا، لیکن سنوائی نہیں ہوتی. جب ڈی ایس پی کے پاس بات آتی ہے تو وہ کور کر لیتے ہیں وہاں سے. ابھی آپ کو آخری اطلاع کیا ہے کہ ابھی آخری اطلاع یہ ہے کہ یہ ان لوگوں نے میرے مخالفوں سے، کیونکہ جنہوں نے میرا بھائی مرڈر کیا وہ محمود بھٹی کے رشتہ دار بھی ہیں، دوست بھی ہیں. مجھے وہ ایویڈنس دکھا سکتے ہیں جس سے آپ کو یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا نام لسٹ میں؟ جی میں دکھا سکتا ہوں بالکل آپ کو. کیونکہ اگر ایسی لسٹیں بنتی ہیں جی جن لسٹوں میں لوگوں کے نام رکھ لیے جاتے ہیں، لکھ لیے جاتے ہیں، اور پھر تمام لوگوں کو پتا ہوتا ہے جو کہ مبینہ طور پر ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو پورا ایک مافیا بن چکا ہوا ہے جو لوگوں کو قتل کرتا ہے. یہ دیکھیں جی، دکھائیں جی. ابھی قاضی نے سزائے موت دینی ہو تو اس کو اللہ کا خوف ہوتا ہے اور وہ بیچارہ 20 دفعہ سوچتا ہے. لیکن اگر اچھا جی یہ لسٹ ہے جی، اس میں کوئی عبد المجید دا پتر بھی ہے، کوئی یاسین دا پتر بھی ہے، کوئی جاوید اقبال دا پتر بھی ہے، کوئی لائنیں اوپر لگائی ہوئی ہیں کہ مبینہ لسٹ جی. شین کاف شین آگے نہیں پڑھا جا رہا. ندیم ہے، کوئی ندیم کسی کا بیٹا ہے، فلک شیر کا والد. یہ بتایا جا رہا ہے 28ویں نمبر پہ. 29ویں نمبر پر نام اوپر لائن لگائی ہوئی جاوید اقبال ہے. 30ویں نمبر پر جی محمد بلال ولد محمد اسلام، یہ میرا بھائی ہے. یہ آپ کا بھائی ہے جی. جی. 31ویں نمبر پر وقاص آئین ہے آگے کچھ، اور عطا محمد کا بیٹا ہے. یہ کون ہے؟ ان کا نہیں معلوم. 32ویں نمبر پر راؤ عدنان ہے اور ولد راؤ اسلام. جی یہ میرا نام ہے. یہ آپ ہیں جی. اور 33ویں نمبر پر راؤ بلال ہے، ولد راؤ اسلام. یہ بھائی میرا، یہ مطلب ڈبل. آپ کے بھائی کا 2 دفعہ نام آیا؟ جی وہ بس زیادہ سے مائنڈ میں آ گیا ہوگا. اسد ڈوگر ہے کوئی، ولد غلام مصطفیٰ. شیخ ذیشان عرف شانی ولد نامعلوم. آپ ان لوگوں کو جانتے ہیں؟ یہ ذیشان جو لڑکا ہے میرے ساتھ ہی ہوتا ہے. شیخ ذیشان عرف شانی جو میرے ساتھ ہوتا ہے وہ کرمنل یہ بنا دیتے ہیں، اس کو بہت بڑا کرمنل ثابت کرتے ہیں. اس پہ کتنے پرچے ہیں؟ اس پہ 4 سے 5 پرچے ہوں گے. کس چیز کے؟ یہ لڑائی جھگڑے کی چھوٹے موٹے پرچے، سر پھاڑ دیا کسی کا، ایسا مطلب معاملے کے پرچے ہیں. مختار عرف مکھی، ان کو نہیں جانتا. یہ کون؟ یہ پتہ نہیں ہے ہمیں. یہ 3-4 نام ہمارے جو ہم ان کو جانتے ہیں. ولد محمد امیر جویا. بہرحال جی 37 نمبر تک یہاں لسٹ ہے، 26 سے لے کے 37 تک ان کے پاس. یہ سمجھتے ہیں جی کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اور ان کی جان کو خطرہ ہے سی سی ڈی سے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اطلاعات یہ ملی ہیں جن پر یہ اعتماد کیے بیٹھے ہیں کہ ان کے بھائی کا نام سی سی ڈی نے اپنی لسٹ میں شامل کیا ہوا ہے. اٹ از اے بگ کوشچن مارک آن دا پرفارمنس آف سی سی ڈی کہ کیا واقعی ہی ایسی کوئی لسٹیں ترتیب دی جاتی ہیں، یا پھر کسی بند کمرے میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کس کس کو کیا کیا کرنا ہے، اور اس پر پھر اطمینان بھی رہتا ہے، یا پھر کیا آنیسٹلی آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس سے دشمن داری ختم ہو جائے؟ اچھا اس سے ویسے اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی تو پیچھے ایک چین ری ایکشن چلا آ رہا ہے، تھوڑے مرے پھر انہاں دے مرے، پھر تھوڑے مرے پھر انہاں دے مرے. جو آپ کے مرے ہیں وہ انہوں نے مارے ہیں جی، لیکن جو ان کے مرے ہیں ان کو کس نے مارا ہے؟ ان کی تو مختلف وجہ سے دشمنی ہے نا، اور لوگوں سے مسئلے مسائل ہیں ان کے، اکیلے مجھ سے نہیں ہے نا. جو میرا مخالف اس پہ زنا کا پرچہ، ڈکیٹی کا پرچہ، اس کو پولیس نہیں مار رہی. میرا تو ریکارڈ ہی نہیں ہے. میرا تو ریکارڈ سارا جتنا ریکارڈ ہے میرا سارا لڑائی جھگڑے کا، دشمنی کا ہے. میرے پہ ایک پرچہ بھی کوئی ڈکیٹی، چوری، زنا، شراب، جوئے کا کوئی ایک پرچہ بھی ثابت کرتے تو میرے شوٹ کریں یہ، لیکن میری دشمنی ہے. نہیں جیسے یہ بنائی ہوئی نا لسٹ انہوں نے، پھر اگر مجھ پہ کوئی پرچہ ایسا ہے تو مجھے کریں یہ، ٹھیک ہے مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب میرا ریکارڈ تو پھر بھی ہے، آپ کو نہیں ہے، ہمیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی کسی بھی شخص جب وہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، پری پلان ہے نا. میں نے اپلیکیشن دی ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں، جو 6 مہینے سی سی ڈی بننے سے پہلے دی تھی میں نے. اچھا جی، وہ کیا ہے؟ کہ مجھے خطرہ ہے ان لوگوں سے، محمد بلال سے اور محمود بھٹی سے، مجھے مروانا چاہتے ہیں. مظہر فرید سے. پڑھیں کیا لکھا ہے اس میں.
बाखिदमत जनाब वज़ीर आला साहब लाहौर। जनाब पहले गुजारिश है कि मेरा नाम मोहम्मद अदनान वल्द मोहम्मद इस्लाम, कौम राजपूत, सकना हाल मुकीम अतीक टाउन, चक नंबर 435 बुरेवाला, ज़िला विहाड़ी। मुस्तकिल पता डाकखाना खास, चक नंबर 164 नोएल, तहसील चिचौनी, ज़िला छोड़ साहिवाल। दे, एड्रेस छोड़े, आगे बढ़ो। हमारी दुश्मनी है कि जिसमें मेरा भाई राव फरहान वल्द मोहम्मद इस्लाम भाई कत्ल हो चुका है, जिसका मुकदमा नंबर 38/20 थाना सिटी में बुरेवाला में दर्ज है, और मेरा दोस्त साकिब अली भी पुलिस मुकाबले में इनकाउंटर हो चुका है। इस पुलिस मुकाबले के खिलाफ हमने एक रिट पिटीशन दायर कर रखी थी, जिसमें वो पुलिस मुलाजमिन हमने नामजद किए और मैं इस पिटीशन का गवाह था। इसी वजह से वो पुलिस मुलाजमिन माहर बिलाल और महमूद भट्टी मेरी जान के दुश्मन बने हैं, और ये हर अफसर को मेरे बारे में गलत ब्रीफ करते हैं, और पिटीशन की पैरवी की वजह से मुझे पुलिस इनकाउंटर में मरवाना चाहते हैं। ठीक है, ये आप सीसीडी बनने से पहले जी 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 बिल्कुल। और ये तक तो जिंदा बैठे हो माशाल्लाह। देखो मैं कहा रह ही नहीं रहा, मैं तो पता नहीं कितों रह रहे हैं, अपने शहर तो कोई 200 किलोमीटर दूर रह रहे हैं, बल्कि 1000 किलोमीटर दूर पिशावर में रह रहे हैं। कदे मैं अफगानिस्तान वाली साइड बॉर्डर ते बिल्कुल नाल जाकर रहना। ये मेरे तो पैसे फड़ी बैठे ने, पैसे किसने दिए? मेरे मुखालिफ कौन? जो भट्टी हैं, इनकी बरादरी है, इनके रिश्तेदार हैं, इसमें मैंने कौन सा लिखा भी भट्टी? हुआ। कौन सा भट्टी? मोहसिन खुंड जो है, ये भट्टी है ना, एक खुंड मोहसिन खुंड, जिसने मेरा भाई मर्डर किया है। मोहसिन खुंड ने राव फरहान को जी कत्ल किया। मोहसिन खुंड का भी ताल्लुक है ATI से? जी ATI से। अच्छा, मुझे आखिरी सवाल करूंगा, जी, क्योंकि जी। ये इतनी कम्प्लेक्स सिचुएशन हो गई है, क्योंकि आप एक दरवाजा खोलते हैं तो आपको आगे 10 लाशें हैं। ऐसे ही क्या CCD या CCD के किसी किरदार से जी। ये लाशें गिरना बंद हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, या ये कहानी चलती है? देखें, जैसे हम तो देख रहे हैं, हम तो अपनी लाश भी देख रहे हैं, जैसे ये सीन चलाया हुआ है इन्होंने, हम तो अपनी मैयत भी देख रहे हैं अपने सामने। आप ये देखें कि इन 2 मुलाजमों के अलावा मैं कभी किसी मुलाजम के खिलाफ कोई बात की है, कोई बंदा साबित करे, कोई पूरा महकमा साबित करे। मैं इन 2 बंदों की बात क्यों करता हूँ? किसी दौर में आपके दोस्त रहे? मैं बिलाल रहे, थोड़ा टाइम रहे, क्या दोस्त? 2 साल, मतलब महमूद भट्टी की? बैठना आना, वही जब पुलिस वाला पास बैठता राज ही लेता, आपके कमजोर नहीं देखता, आपकी आपका रिलेशन देखता कहाँ तक है, वो इन्होंने चेक किया है। शामियां इकट्ठी गुजारते थे? हाँ, रात पूरी मेरे पास बैठ के शीशा पीते थे। मतलब ये देखें आप कि हमारे शहर के कुछ 40 मुलाजिम हैं, कोई एक बंदे का साबित करे मुझे किसी के खिलाफ मैंने बात की हो कभी। अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानी करे, आपके मुखालिफिन के लिए भी आसानी करे, और हाँ। सबसे ज्यादा आसानी अर्ज़ पाक के लिए करे कि यहाँ पर फसाद बर्पा ना हो और कोई रियासती इदारा अपनी हद पार ना करे। मेरी दस्तबस्ता दरख्वास्त CM पंजाब साहिबा से, और उनसे भी ज्यादा मेरी आला अदलिया से दरख्वास्त है, खुदारा हमारे हाथ जुड़े हुए कि आपका सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन वो अदलिया को मुस्तहकम भी कर सकता है और मफलूज भी कर सकता है। ये सियासतदान, यहाँ के मामलात, अगर CCD, अगर मैं बार बार अगर ये कह रहा हूं, मैं तस्दीक की मोहर सब्त नहीं करना चाहता, मैं अपने आप को इसी मखमसे में ही रखना चाहता हूं कि अल्लाह करे कि जो सब बता रहे हैं झूठी हो, रब्बा सच है, कोई पुलिस वाला किसी का कातिल ना हो। अगर ये सब कुछ होता रहा तो याद रखिएगा, काजी अदालत एतमाद खो बैठेंगे, और ये इस खित्ते की तारीख में शायद पहली दफा होगा एक मुनज़्ज़म अंदाज में अदालत से एतमाद छीन लिया जाएगा, क्योंकि काजी वो शख्स होता है जिस पर हर जालिम और हर मजलूम दोनों एतमाद कर रहे होते हैं, और वो समझ लेते हैं कि इन्हें रब दुनिया के जवाब देना है, और जाहिर है आपसे ही पहले नंबर पर पूछा जाएगा, क्योंकि इवेंचुअली ये तमाम चीजें आपकी कोर्ट ऑफ लॉ में ही आती हैं। अल्लाह ताला मुआवनत का मामला फरमाया और किसी का नाहक कत्ल ना हो। अगर ये जालिम है, ये शख्स जो मेरे सामने बैठा हुआ है, इसको इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए, लेकिन वो मंतकी अंजाम अदालत के रास्ते से होना चाहिए। अगर इसने किसी की जान ली है तो भाई आप अच्छी डॉक्यूमेंटेशन करें, अदालत में चीजें साबित करें, लटका दें। लेकिन अगर इसके खदशात और खतरात के मुताबिक इसको किसी साथियों की फायरिंग से मारा गया तो वो मामला है, तो भाई ये अल्लाह के भी हम चोर होंगे, और मैं लिख के दे सकता हूँ इससे अमन कायम नहीं होगा, इससे ज्यादा शर फैलेगा, फसाद फैलेगा। और याद करवाना चाहता हूँ कि कराची में जिन पुलिस मुलाजमीन ने मुबैना तौर पर ये तमाम चीजें की थी, या तो पाकिस्तान छोड़कर भाग गए थे, या फिर वो
اپنے بچوں کو یتیم چھوڑ کر، اپنی بیویوں کو بیوہ بنا کر اس جہان فانی سے کوچ کر گئے تھے، بیکاز یہ پیٹرن نہیں ہے. چاہیں گے السلام.